السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں گفتگو میں آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے حافظے کو مضبوط سے مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا ایمج سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک سے ہر دوسرا فرد ذہنی ہیجان اور حافظے کا کم ہونا، ذہنی استعداد کا کم ہونا، اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ جو ہمارے پرانے دور کے لوگ تھے ان کا حافظہ کس قدر قوی تھا، اور موجودہ جو جنریشن آ رہی ہے، نسل آ رہی ہے، اس کا حافظہ کس قدر کمزور پڑ رہا ہے۔ اس کی وجوہات پہ ہم الگ ایک ٹاپک اپنا ریکارڈ کروائیں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم صرف بات کریں گے کہ ہم اپنے حافظے کو کس طرح قوی بنا سکتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی ٹپس ہیں جس سے ہم اپنے حافظے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا جو تعلق ہے وہ اسلامک اسٹڈی کے ساتھ ہے، تو لہٰذا میں آپ کے سامنے اکارڈنگ ٹو اسلام یعنی دین اسلام کی روشنی میں آپ کے سامنے چند اعمال رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا عمل اس سلسلے میں یہ ہے، اگر آپ اپنے حافظے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلا یہ عمل ہے کہ آپ گناہوں کی عادت چھوڑ دیں، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال ملتی ہے، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، شکوت الی وقیع سوء حفظی، کہ میرا حافظہ بہت زیادہ کمزور پڑ رہا ہے، آپ اس معاملے میں میرے رہنمائی فرما دیں۔ تو استاذ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، بیٹا گناہ چھوڑ دو، العلم نور، یہ علم نور ہے، یہ اس دل میں نہیں ٹھہر سکتا جس دل میں گناہوں کی سیاہیاں ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، حافظے کا جو کمزور ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک بہت بڑا ایک ایشو بناتی ہے کہ جس سے انسان کا حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ تو یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی ساری زندگی بیت گئی، انہوں نے کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، تو حافظے کا یہ عالم تھا، اللہ نے کئی لاکھ احادیث کا ان کو عالم بنا دیا تھا۔ تو اس سلسلہ میں دوسرا جو عمل ہمارے کام کا ہے، ہمارے کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ یہ ہے، سجدہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سجدہ انسان کرتا ہے تو سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا اور اسپیشلی یہ کہا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے محبوب آپ سجدہ کیجیے اور میرے قریب ہو جائیے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 6 نمازیں فرض کی تھی۔ وہ 6ٹھی نماز تہجد کی بھی نماز تھی۔ فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ اسے اکارڈنگ ٹو سائنس اگر ہم سمجھیں تو سائنس کہتی ہے انسان کا دل جو پمپ کرتا ہے تو یہ سارے جسم میں خون پہنچاتا ہے، اور جو انسان کا دماغ ہے وہ اکثریت اونچا رہتا ہے، یعنی اوپر کی طرف رہتا ہے، تو دل کو خون پہنچانے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب انسان سجدے میں جاتا ہے سارا خون دماغ میں آ جاتا ہے، جب دماغ خون سے تر و تازہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تیسرا عمل جو ہمارے کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حافظے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی چیز ہے، وہی اجر ہے جو اس نے کوشش کی۔ انسان کے جتنے اعضاء ہیں، اگر آپ اس کا نتیجہ چاہتے ہیں تو آپ کو وہی نتیجہ ملے گا
جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں، تو ذہن کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو گے، آپ کا ذہن بڑھے گا۔ ہمارے اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ کی حافظے کا راز کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ میں اپنے حافظے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ آپ اس سے ہٹ کر یہ دیکھ لیں کہ ایک عام مزدور ہے، اس کے جوڑ دوسرے آدمی سے کافی مضبوط ہوں گے، کیوں؟ وہ اپنے جسم کو زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ہم جس چیز کو زیادہ استعمال کریں گے وہ چیز زیادہ طاقتور بنے گی۔ تو دماغ بھی جیسے مشینری ہے، وہ اس کو استعمال نہ کریں تو وہ جام ہو جائے گی اور پرزے خراب ہو جائیں گے۔ تو مشینری استعمال ہوتی رہے گی تو وہ زیادہ کبھی بنے گی۔ اس طرح دماغ بھی ہمارا مشینری کی طرح ہے، جس طرح جیسے اس کو زیادہ استعمال کرو گے اس قدر یہ بڑھے گا۔ اور اس سلسلے میں چوتھا جو عمل ہمارے کام کا ہے، ہمارے کرنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ خصوصی طور پر الحمد شریف میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوگی، کہنے لگا آپ میں سے کوئی جاڑ، منتر یا دم کرنے والا علم رکھتا ہے؟ تو صحابی رسول نے پوچھا آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ہے جو پاگل پن کا مریض بن گیا ہے اور دماغی توازن ٹھیک نہیں، اور اس کو سنگلوں سے، زنجیروں سے ہم نے جکڑا ہوا ہے۔ تو صحابی رسول بتاتے ہیں میں وہاں چلا گیا اور 3 دن وہاں ٹھہرا ہوں، صرف 3 دن، اور 3 دن میں صبح شام میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہا۔ اللہ نے اس مریض کو چوتھے دن آنے سے پہلے شفا یاب کر دیا۔ تو الحمد شریف کا ورد کرنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو 5واں عمل ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے حافظے کی مضبوطی مانگیے۔ اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کے حصول کی دعا بتائی، ربی زدنی علما، اس سے رو رو کے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی جس اعضاء سے جو اعضاء میرے علم سیکھنے سے ریلیٹڈ ہے اس اعضاء کی صلاحیتوں کو بھی بڑھا دے، ربی زدنی علما۔ تو یہ دعا مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ حافظے کو تیز کر دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو 6واں عمل ہے ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، آپ نیند کو بہتر انداز سے مینجمنٹ کریں، نیند پہ اچھی طریقے سے فوکس کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نیند پوری نہیں کرتے، جس وجہ سے آج ہمارے دماغی کمزوری بہت حد تک بڑھ رہی ہے۔ جس طرح نوجوان رات بھر میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، موبائل کا، نیند کا پورا نہ ہونا یہ حافظے کی کمزوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اسلام نے سب سے بڑا اہم ہمیں شیڈول دیا ہے نیند پورا کرنے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں عشاء سے پہلے سو جاؤں اور عشاء کے بعد باتیں کروں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، فوراً سو جایا کرتے تھے، اور آپ فوراً سو جایا کریں۔ اس کے بعد دوپہر کا جو آرام ہے، جسے احادیث میں قیل اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، دوپہر کا کوئی آدھا گھنٹہ آپ آرام کر لیں تو یہ آپ کے حافظے کے لیے بہت قوی تر ہوگا۔ تو آپ نیند پر فوکس کریں، یعنی اسلام کے مطابق اپنی نیند کا شیڈول بنائیں۔ عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور روزانہ دوپہر کو کچھ نہ کچھ منٹ آرام ضرور کریں۔ اس سلسلے میں جو 7واں عمل ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑوں کی دعائیں لیجئے۔ جو اساتذہ کی دعائیں لیتا ہے، بڑوں کی دعائیں لیتا ہے، تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا، ان کا حافظہ قوی بنایا اور ان کو برتری دی، عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوٹا پانی کا بھرا اور رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اس سے وضو کر لیں گے۔ اب وہ پانی بھر کے رکھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے دیکھا یہ پانی کس نے بھر کے رکھا ہے، تو سوچا یہ عبداللہ نے بھر کے رکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکلی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم دیجیے۔
اللہ اسے کتاب کا عالم بنا دیجیے۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، وہی عبداللہ بن عباس 11 سال کی عمر میں مفسر قرآن بن گئے۔ اور اس سلسلے میں ماں باپ کی دعائیں لیجئے، اساتذہ کی دعائیں لیجئے۔ ماں باپ کی دعا میں بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں کہ ہمارے ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہ میں حافظ قرآن بنے۔ اس کے پیچھے کیا تھی؟ وہ ماں کی دعا تھی۔ ماں نے دعا دی، اللہ کاش کہ میرا بیٹا ابراہیم بھی حافظ ہوتا، اب رمضان المبارک میں وہ تراویحیں پڑھاتا اور مصلی رسول کا وارث ہوتا اور ان کو نماز پڑھاتا۔ تو ماں کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سیال کوٹی کو بڑا حافظہ عطا فرمایا۔ تو آپ دعائیں لینے والے بنیں۔ اگر آپ دعائیں لینے والے بنو گے تو پریشانیاں بڑھیں گی، ڈپریشن بنے گا، اور سوچیں زیادہ پھیل جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں ہمارا دماغ کمزور ہوگا۔ تو دعائیں لینے والے بنو گے تو آپ کا دل بھی شاد باد ہوگا، خوش ہوگا، اور آپ کا ذہن بھی وہ مضبوط سے مضبوط بنتا چلا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 7 عمل آپ کے سامنے رکھے ہیں اس ویڈیو میں، تو آپ اس کو بار بار سنیں، اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی ایسی ویڈیو قیمتی انشاءاللہ ہم بناتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو ان اسلام کی قیمتی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا